أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت دنیا کے حالات مسلمانوں پر جس طرح کے چل رہے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پر بمباری ہونا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو جانا، اور مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ان تمام حالات سے اگر ہم چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان سا ہے۔ تمام مسائل کا اگر ہم حل چاہتے ہیں تو پھر آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو اتحاد امت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا اور یہی آپ نے تربیت بھی فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابی میں سب سے زیادہ عمل دخل جس کام کا رہا وہ اتحاد تھا، آپس کی محبت تھی، ایثار قربانی والا جذبہ تھا۔ احادیث میں بے شمار واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی کے پاس ایک سری آئی تو اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو آج کھانا کھایا ہے، ممکن ہے کہ میرے پڑوس والے کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ہو، تو کیوں نہ آج میں ان کا اکرام کر دوں۔ تو اپنی اس وقت کی بھوک کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اپنے پڑوس والے کے ہاں اس کو بھیج دیا۔ اور یہی سوچ اس صحابی نے بھی سوچی جس کے ہاں اس کو بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ سری تمام گھروں میں گھوم کر دوبارہ اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایثار ہے، قربانی والا جذبہ ہے، اور اسی وجہ سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مکان بنانے کی بنیادی ضروریات اگر ہوں تو مکان بنتا ہے، سیمنٹ بھی چاہیے، ریتی بھی چاہیے، اس کی ساری ضروریات ہوں گی، سارا سامان ہوگا، میٹیریل ہوگا، تو مکان کھڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر مٹیریل میں کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ مکان نہیں بن سکے گا۔ ایک ٹیبل بننی ہے، کرسی بنانی ہے، تو اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو وہ چیز کھڑی ہو جائے گی، بن جائے گی۔ تو اگر ہم آپس میں اتحاد چاہتے ہیں، آپس میں محبت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک اس امت میں یہ دو چیزیں رہیں گی
انشاءاللہ اس امت میں اتحاد قائم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن پاک کو اترتا ہوا دیکھا، انہوں نے اس کو محسوس کیا، اور پھر آپ کی صحبت اور آپ کی تربیت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو گئے، تو پھر ان کے لیے جہاد کرنا آسان ہو گیا کہ راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے، قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا۔ قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں خاص تعلق ہے، اور دوسری چیز جہاد فی سبیل اللہ، تو سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلا غزوہ جو اسلام میں قائم ہوا ہے، جو کفار سے لڑائی لڑی گئی ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کا پیغام ہی قرآن اور جہاد ہے، اور جہاد تب ہوگا جب ہمارے بدن میں جان ہوگی، اور جہاد تب ہوگا جب ہم اپنے بدن کے اعضاء کو گناہوں سے بچا رہے ہوں گے۔ جہاد کی قوت تو تبھی آئے گی جب ہم نماز کی قوت بھی اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں گے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کا عزم کریں۔ تو اس کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار ہوگا، تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر جب ہم یہاں پر پاکستان میں سڑکوں پر نکل کر کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ بلند کریں گے، اور یہود و حنود کو ہم للکاریں گے، تو یقیناً ہماری یہاں کی صدا وہاں کے ایوانوں کو ہلا دے گی۔ لیکن آج اتنا بڑا مجمع روڈوں پر نکل آتا ہے، سب بالکل جھاگ کے مانند ہیں، نعرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن وقتی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، کفر کے ایوانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی ایمان ظاہری تو ہے، عملی طور پر ایمان ان میں نہیں ہے۔ آج آپ کو میں ایک پتہ کی بات بتلا دوں، کافر چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، مسلمانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی اسلام پسندی سے ڈرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کافر مسلمانوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم وہ صحابہ کا نام لیتے تو ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، نہیں۔ آج کا کافر مسلمان سے ڈرتا نہیں ہے، صرف مسلمان کی اسلام پسندی سے ڈرتا ہے۔ جس دن سارے مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جس دن سارے مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کر کے پھر نعرہ تکبیر بلند کریں گے، تو پھر ایک جگہ نعرہ بلند ہوگا اور دنیا کے تمام ایوانوں میں لرزہ طاری ہوگا۔ اور یہی صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوئے، عزت والے بھی ہوئے۔ آج قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو بھی پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آگے پڑھائیں گے۔ تو قرآن ہم نے کہاں چھوڑا؟ تو قرآن ہم نے ایسے چھوڑا کہ ہم نے قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھ لیا۔ بس سورہ یاسین اس لیے پڑھ لی کہ میرا دن اچھا ہو جائے، سورۃ ملک اس لیے پڑھ لی کہ اس کی فضیلت حاصل ہو جائے، اور سورت جو ہے وہ صبح کے وقت میں ایک قرآن دکان میں جا کر قرآن اس لیے پڑھ لیا تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھ لیا، کوئی شادی آ گئی تو گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھ لیا، بچی کی رخصتی ہوئی تو اس کے سر پر قرآن کا سایہ کر کے رخصت کر دیا،
تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن کو تھاما ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا تھامنا نہیں ہے۔ قرآن آپ نہ سر پر رکھیں، نہ آپ دکان میں رکھیں، بلکہ قرآن کو آپ اپنے سینے میں رکھیں اور قرآنی احکامات کو اپنے بدن کے اعضاء پر سجا لیں۔ یہ ہے قرآن کو سنبھال لینا، قرآن کو پکڑ لینا۔ قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ ہے کہ انسان عملی طور پر قرآن کو اپنانے والا بن جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کے پاس یہ نسخے تو نہیں ہوا کرتے تھے نا، یہ تو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ نسخے تیار ہوئے اور تمام جو ہے وہ علاقوں کے اندر تقسیم کیے گئے۔ صحابہ کرام کے ابتدائی زمانے میں نہ قرآن کا کوئی نسخہ تھا، نہ کوئی کتابی شکل تھی۔ اس وقت تو صرف ایک ہی بات تھی، قرآن زبانوں پر تھا، دلوں میں محفوظ تھا اور عملی طور پر ان کے بدن سے قرآن جھلکتا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں خود کچھ محسوس نہیں ہوتا، خود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ عجیب حیرت کی بات یہ ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے نماز میں اور آیات کیا ہیں؟ اللہ کے عذاب کی آیات چل رہی ہیں اور ہم قرآن سنتے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، انعامات کا ذکر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ خود عامل قرآن تھے، تو جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کا مفہوم، ان کا نقش ان کے دماغ میں یوں چل رہا ہوتا تھا ایک ریل کی مانند۔ تو وہ قرآن کی اچھی باتیں پڑھ کر سن کر خوش ہوا کرتے تھے نماز میں، اور عذاب کے تذکرے سن کر پڑھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ اور آج ہماری کوئی کیفیت بدلتی ہی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تو پکڑ لیا، قرآن کو تو تھام لیا۔ تو حقیقت میں آج قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اصل میں مسلمان بن جائیں اور ہماری وہ نسبت قائم ہو جائے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور وہ نسبت کیا ہے؟ دیکھیے، ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ اس سے کیا کام ہے؟ ایک پتھر ہے، بڑا بھی نہیں چھوٹا پتھر ہے، ثابت بھی نہیں ٹوٹا ہوا پتھر ہے، سفید بھی نہیں کالا پتھر ہے۔ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو ہم اس کو چومتے ہیں؟ ہم اس پتھر کو اس لیے چومتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اللہ کے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے چوم کر ان کی سنت زندہ کروں، ان سے نسبت کو مضبوط کروں۔ تو ہم حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہاں پر ہے، آپ نے چوما ہے تو ہم چومتے ہیں۔ ہم اس کعبۃ اللہ کے چکر کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے لگائے ہیں تو اس لیے ہم لگاتے ہیں۔ ہم صفا مروا پر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ وہاں گئے ہیں تو ہم بھی وہاں گئے ہیں۔ ہم سارے کام کرتے کیوں ہیں؟ ہم نماز ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل نسبت ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت چاہیے، اور یہی نسبت کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ اب بتلائیے، صرف ہم عید کی نماز پڑھیں تو ہمارے اعضاء چمکیں گے؟ نہیں چمکیں گے نا۔ ہمیں 5 وقت نماز فرض ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا، چاہے آرام کا وقت ہو، چاہے کاروبار کا وقت ہو، لیکن نماز کا جب تک اہتمام نہیں کریں گے تو اعضائے وضو اس دن نہیں چمکیں گے۔ چہرے پر سفید پن ہونا یا اس کے اوپر چمک لگا لینا یا اس کو صاف کر لینا اصل چمک نہیں، اصل چمک تو دل کی ہے۔ جب دل چمک جاتا ہے تو سیاہ چہروں پر بھی چمک آ جایا کرتی ہے۔ جب دل چمک جاتے ہیں تو پھر بلال حبشی جیسے کالے زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ صہیب روم سے آئے، فارسی، وہاں کے رومی
وہاں کے آئے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ کی نسبت قائم ہوئی تو آپ نے ان کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے عجمی ہیں، لیکن آپ کی نسبت قائم ہوئی، آپ کی صحبت میں آئے تو آپ نے فرمایا السلمان منا، سلمان مجھ سے ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ ان کو نسبتیں چاہیے تھی، وہ ان کو ملتی چلی گئیں۔ آج ہم نسبت ہونے کے باوجود بھی نسبت سمجھ نہیں پا رہے، اس کو قائم نہیں کر پا رہے، اور اس گمان میں بیٹھے ہیں بس جنت تو پکی ہے۔ رمضان میں ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، روزے بھی ہم نے رکھ لیے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی جب اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت بامعنی ہیں، اس وقت فائدہ مند ہیں جب اللہ کے ہاں یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ دل بھی خالص ہو اور عمل سنت والا ہو، بس اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں چلے گا، نہ کوئی مسلک چلے گا، نہ کوئی مذہب چلے گا، نہ کوئی مسجد چلے گی، نہ کوئی شکلیں چلیں گی۔ صرف ایک ہی بات ہے، عمل دل ہمارا خالص ہونا چاہیے۔ دل میں اخلاص ہوتا ہے تو انسان بھٹکتے بھٹکتے صحیح منزل پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ دل میں اخلاص نہیں ہوتا، صحیح راستے پہ ہوتے ہوئے بھی بھٹک جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے دل کا اخلاص پیدا کریں۔ آج اس میں بڑی کمی ہے، آج ہم بڑے بڑے دین کے کام کر جاتے ہیں لیکن دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، دوسروں کے لیے حسد، بغض، کینہ، عناد دلوں میں رکھتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہاں اخلاص کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم آپس میں اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں۔ تو اس کی صورت یہی ہے، قرآن کو تھامیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اپنے دلوں میں اخلاص لے کر آئیں۔ پھر ایک نماز بھی اگر ہم نے اخلاص والی پڑھ لی، انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے وہ شاعر کہتا ہے نا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ تارے بکھرے ہوئے ہیں تو سارے ہی تارے، لیکن بکھرے ہوئے ہیں، تو بکھرے ہوئے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی فلسطین جانے کی، پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کشمیر جانے کی، بلکہ اخلاص ہوگا، اتحاد ہوگا، یہیں سے نعرہ بلند ہوگا، انشاءاللہ کفر کے ایوان لرزیں گے بھی اور تڑپیں گے بھی، اور ان کے ارادے بھی نیست و نابود ہوں گے، اور وہاں کے مسلمانوں کو تسلی کا سامان بھی ملے گا۔ لیکن آج اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اسی بات کی کمی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم پہلے مسجد دیکھتے ہیں، دیوبندیوں کی نہیں ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں، مسجد میں اے سی ہے گرمی کے وقت یا نہیں ہے، فرش کیسا ہے، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہم ایک دفعہ بھی سوچ لیں، مسجد کی طرف آتے ہوئے بس دل میں جھانک لیا کریں کہ یہاں اللہ کی طلب ہے یا نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک نماز بھی ایسی پڑھ لی کہ آتے ہوئے دل میں جھانک کر آ گئے، انشاءاللہ وہ نماز ایسی ہوگی کہ زندگی بدل جائے گی، زندگی پلٹ جائے گی، سب سسٹم بدل جائے گا، سوچ خیالات بدل جائیں گے، اس لیے کہ دل بدل جائے گا، اور دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جب چاہیں اس کو بدل دیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور مانگیں، اللہ ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دیں، ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو، زنگ کو صاف فرما کر اپنی محبت کا نور اور چاشنی عطا فرما دیں، ہمارے سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما دیں، اور ہمیں 100% گناہوں سے بچتے ہوئے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نماز عید الفطر 2 رکعت نماز واجب بما 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کافی ہے۔ نماز پڑھی ہونے سے پہلے جملہ آپ نے کہہ لیا تو بھی نیت